ایران پر اسرائیل کا وہ حملہ جس کے نتائج اب سنگین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک ایک لمحے کے ساتھ بریکنگ ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اس بار یہ حملہ پچھلے حملوں کی نسبت نہ صرف مختلف تھا، اس کی شدت زیادہ تھی، بلکہ اس کے نتائج بھی سنگین نظر آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو یہ کہ اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام پر یعنی نیوکلیئر پروگرام کے اوپر حملہ کیا۔ یہ تو ایک اپنے آپ میں بریکنگ ڈیولپمنٹ تھی ہی صحیح، کیونکہ جوہری تنصیبات پر حملے کیے، میزائل اٹیک، پہلے فضائی کارروائی کی گئی، اس کے بعد میزائل بھی برسائے گئے، جوہری تنصیبات نشانے پر رہیں، ایٹمی سائنسدان کو نشانہ بنایا گیا، عسکری حکام کو نشانہ بنایا گیا، ایٹمی مراکز کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ابھی موصول ہو رہی ہے وہ یہ کہ ایران کے کمانڈر ان چیف ہیں، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جنرل سلیمانی کا بڑا چرچا تھا، وہ بھی اسی قسم کے حملے میں مارے گئے تھے، اور پورا ایران جو تھا وہ ایک سوگ کی کیفیت میں چلا گیا کہ ان کے جو کمانڈر ان چیف ہیں ان کو ایک حملے میں شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ دوسرا ہائی پروفائل ٹارگٹ لگ رہا ہے جس کے بارے میں ابھی ابتدائی رپورٹس آ رہی ہیں، اور اس کو ایرانی میڈیا بھی اس کی کنفرمیشن کر رہا ہے، اور اسرائیل نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے جو IRGC جسے بولتے ہیں یعنی اسلامک ریولوشن گارڈز کور بولتے ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں سردار حسین سلامی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ان کی اگر آپ تصویر یہاں پر دیکھ رہے ہوں تو سامنے آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں، اور ان کے عقب میں آپ کو جنرل سلیمانی نظر آ رہے ہیں جن کے جانشین کے طور پہ ان کو لایا گیا تھا، اور اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایران کے جو کمانڈر ان چیف تھے، ہائی ویلیو ٹارگٹ، انہیں اس حملے میں شہید کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ نیوکلیئر پروگرام یا جوہری تنصیبات پر قائم کرنے والے جو نیوکلیئر سائنسدان تھے، چیف سائنٹسٹ سمیت 2 اہم ترین سائنسدان، ان کو بھی شہید کیا جا چکا ہے۔ اور اس کے بعد اب اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ اب ہمیں ایران کی جانب سے کسی قسم کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ سارا حملہ کیوں کیا گیا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہوا، ایران کی جانب سے ایسا کیا کیا گیا کہ یہ حملہ لانچ کر دیا گیا یا بار بار ایران کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا؟ میں آپ کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کام کر رہا تھا، کافی عرصے سے یہ پروگرام جاری ہے، جوہری تنصیبات۔ ایران بیسیکلی ایٹامک پاور حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ان کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ دن رات لگے پڑے ہیں، وہ کسی قسم کی دھمکی کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ آفر کی گئی ان کو، مذاکرات کی، کہ آپ اپنا یہ جوہری تنصیبات کا پروگرام روک دیں، ایٹمی طاقت نہ بنیں، ہمارے ساتھ ڈیل کریں، ٹریڈ کریں، باقی سارے معاملات، تو آپ کا مستقبل جو ہے وہ روشن رہے گا، اور اگر آپ نے یہ کام جاری رکھا تو اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اس ٹائم خطے میں ایران سے خطرہ صرف ایک ہی ملک کو ہے، اور وہ ہے اسرائیل، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسرائیل کو اور باقی ادھر ادھر کی طاقتوں سے اب کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کو اگر تھریٹ فیل ہو رہا ہے تو صرف ایران سے، کیونکہ ایران اس ٹائم وہ واحد پاور ہے جو بار بار اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہی۔ تو اب چونکہ ایران اپنی نیوکلیئر پاور کو اتنا انہینس کر چکا کہ وہ اٹامک پاور بننے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، تو اس وقت اب اسرائیل کو یہ تھریٹ فیل ہوا کہ اگر ایران نے یہ ایٹمی طاقت حاصل کر لی، ان کے سائنسدان کامیاب ہوئے، تو اس صورت میں ہمارے لیے خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس موقع پر گزشتہ کوئی 12 یا 24 گھنٹے کے دوران امریکہ کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی کہ ہمیں اسرائیل کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایران کے اوپر وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اسی سارے معاملے کو لے کے، اور ہم اس سارے معاملے سے لا تعلق ہیں، ہم اس میں انوالو نہیں ہو رہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے، یہ امریکہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ باقاعدہ جاری کی گئی کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل اپنے دفاع میں کرنے جا رہا ہے، اور یہ اس کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اور جیسے یہ آج صبح یعنی جمعے کی صبح تقریباً 4 بجے کے قریب یہ حملے ہونا شروع ہوئے، تو فوراً ہی کچھ دیر بعد امریکہ کی جانب سے ان کے جو سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو، ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آ گیا جس میں کہا گیا کہ جناب ہم اس میں انوالو نہیں ہیں کسی بھی طور پر، اور یہ ایک یونیلیٹرل قسم کی کارروائی یعنی یک طرفہ کارروائی ہے اسرائیل کی۔ یہ پہلی دفعہ شاید ایسا ہوا کہ اسرائیل کو امریکی سپورٹ نہیں مل رہی ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ حالانکہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ ایران ایٹمی طاقت بنے، بٹ اس سارے حملے کے دوران اسرائیل کو امریکہ سے وہ حمایت نہیں مل سکی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کافی دیر سے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ریجن میں، خطے میں امن کا قیام لا سکیں۔ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کو بھی رکوایا، اور اب وہ یہ چاہتے تھے کہ ایران کے ساتھ وہ کوئی ڈیل کے قریب پہنچ جائیں تاکہ یہ معاملات اتنے آگے تک نہ جائیں، لیکن اسرائیل نہیں مانا،
اور انہوں نے فرسٹریشن میں اب یہ حملہ کیا. اب صورتحال جو ہے وہ ہر آنے والے لمحے کے ساتھ سنگین ہوتی جا رہی ہے. اسرائیل میں بھی ایک طرح سے ایمرجنسی کی سی سچویشن ہے, ایمرجنسی پورے اسرائیل میں نافذ ہے, اور ایران کے جو حالات ہے وہ بھی ایسے ہی ہیں, جنگی قسم کی صورتحال ہے, ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے. تو دونوں سائڈز پہ جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایران جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے, اور کسی بھی ٹائم آپ کو یہ خبر مل جائے گی اس ولاگ کے دوران یا بعد کے اسرائیل پر حملہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے, یا جوابی کارروائی جو ہے ایران نے وہ لانچ کر دی ہے. اس سے بچنے کے لیے اسرائیل نے اپنا جو میزائل شیلڈ سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیا ہے, اور ڈیفنس نیٹ ورک جو ہے اس کو ہائی الرٹ پہ کر دیا گیا ہے. یہ آفیشیل سورسز کی جانب سے دی گئی معلومات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آئرن ڈوم بھی ایکٹیو ہے, پھر ان کا جو ایرو سسٹم ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا, اور ایئر سپیس جو ہے وہ بند کر دی گئی. یہ اسرائیل کی جانب سے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں, کیونکہ خطرہ ہے کہ ایران کے پاس اگر کہیں کوئی ایسی انہوں نے اسٹیبلش کر لی ہوئی جوہری طاقت یا اٹامک پاور, تو کہیں یہ نہ ہو کہ پہلا ہدف جو ہے وہ اسرائیلی ہو. تو اس لیے وہ اپنی دفاعی شیلڈ جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر چکے ہیں. دوسری جانب ایران نے اعلیٰ ترین جو عسکری قیادت ہے اس کا اجلاس بلا لیا. حالانکہ ان کے جو عسکری قیادت کو لیڈ کرنے والے کمانڈر ان چیف ہیں ان کے مارے جانے کی یا شہید ہونے کی اطلاعات موجود ہیں, ان کنفرمڈ ہیں, لیکن اس کو سرکاری ذرائع وہاں کے جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں. بہرحال ابھی تک جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو میڈیا کے اوپر کم رپورٹ ہو رہا ہے, کہیں کہیں ٹکرز میں یا بریکنگ میں چل رہا ہے, لیکن وہ جس قسم کی یا جس لیول کی یہ تہلکہ خیز خبر ہے اس طرح سے ابھی نہیں آئی. شاید تھوڑی دیر میں آ جائے. کاروائی تو کچھ دیر میں ہو جائے گی, لیکن اس کے سارے کے اثر جو ہے وہ اس ٹائم آپ کو اور ہمیں سب کو بھگتنا پڑیں گے. بے شک آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے کونے میں بیٹھے ہیں آپ کو اس کے اثرات بھگتنے پڑیں گے, آپ لا تعلق نہیں رہ سکتے, کیونکہ عالمی جو مارکیٹس ہیں وہ کریش ہو رہی ہیں, اور پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ 8 سے 10% تک اوپر چلی گئی ہیں. فوری طور پہ جو خام تیل ہے اس کی پرائسز اوپر چلی گئیں. تو اب آپ کو آنے والے چند دنوں میں تیل کی قیمتوں میں ایک دم سے اضافہ جو ہے وہ نظر آئے گا. تو اس کے اثرات جو ہیں وہ سب کو محسوس ہوں گے. ایران یہ کہہ رہا ہے, اس کی جانب سے یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا گواہ ہے کہ ہم نے یہ انیشیٹ نہیں کیا, ہم نے یہ حملہ شروع نہیں کیا, لیکن اب اسے ختم شاید ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ کارروائی فیصلہ کن ہے اور کئی ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جب تک اسرائیل یہ میک شور نہ کر لے کہ ایران کسی قسم کی جوہری طاقت حاصل کرنے کے قابل نہیں رہے گا, تب تک یہ کارروائی جاری رہے گی. بہت ساری رپورٹس ابھی آ رہی ہیں, کچھ ان کنفرمڈ ہیں, کچھ کنفرمڈ ہیں, جن کے بارے میں یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ کتنا جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے اس جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کی صورت میں. کویشچن یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا ایران جو ہے وہ جوہری طاقت حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا, یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے جوہری طاقت حاصل کر لی ہو اور ابھی اس کو ڈسکلوز نہ کیا گیا ہو. تو بہت ساری ریومرز اس ٹائم مارکیٹ میں پھیل رہی ہیں, لیکن یہ بات 100% کنفرم ہے کہ اسرائیل نے صرف اس وجہ سے حملہ کیا کہ ایران کہیں جوہری طاقت حاصل نہ کر لیں, کیونکہ ان کے پاس یہ معلومات یا یہ رپورٹس پہنچ چکی تھیں کہ ایران کسی بھی وقت یہ اناؤنس کر سکتا ہے آنے والے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں کہ ان کے پاس جوہری طاقت آ چکی ہے. اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کی جانب سے جو آفیشیل پہلا رد عمل جاری کیا گیا یا سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا, اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جوہری پروگرام کو ہالٹ کرنے کے لیے یہ سارا آپریشن کیا گیا یا حملہ کیا گیا, تاکہ کے پاس اٹامک بم کی فیسلٹی نہ آ جائے.